آپ کے جو بچے یہاں پڑھتے ہیں یا کہیں پڑھتے ہیں، اسکول میں ہیں یا مدرسے میں ہیں، جہاں بھی ہیں، لیکن تعلیم سے وابستہ ہیں، تو اپنے بچوں کو وقت دیجیے، اپنے بچوں کو اہمیت دیجیے، اپنے بچوں کو توجہ دیجیے۔ یہ آپ کا مستقبل ہے، اس کے ذریعے سے آپ پہچانے جاتے ہو، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی شناخت ہے، اس سے آپ پہچانے جاؤ گے۔ تو اپنے بچوں کو اہمیت دو۔ اب ہم اہمیت کیسے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بابا موبائل چاہیے، ہم کہتے ہیں بالکل کیوں نہیں، مولوی صاحب نے کہا تھا بچے کو اہمیت دو، جی لے کر دے دیتا ہوں۔ ٹھیک، وہ کہتا ہے بابا فلانے کے گھر میں اتنی بڑی وہ اسکرین لگی ہوئی ہے اور اس پر بڑی بڑی تصویر آتی ہیں، ہمارے گھر میں نہیں ہے، تم نے سنا نہیں تھا مولوی صاحب نے کہا تھا بچوں کو اہمیت دو، تو وہ والی اسکرین لے کر آؤ۔ کہتا ہے جی چلو، اسکرین لے کر آ گیا، وہ لگا دیا۔ پھر اگلے دن بچہ کہتا ہے بابا وہ چیز جس میں وہ نیٹ آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وائی فائی۔ وہ بابا ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے، فلانے کے گھر میں ہیں، ہم وہ پیکج کرتے ہیں، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، پیسے بھی، اور وہ چلتا بھی نہیں ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے فلاں۔ کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب نے کہا تھا نا بچے کو اہمیت دو، وائی فائی لگا دو۔ وائی فائی لگا دیا۔ اور بابا یہ جو کپڑے نا یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، فلانے کو میں نے وہ تصویر میں دیکھا، وہ انڈیا کا ہے، وہ لندن کا ہے، وہ فلانے کا، اس کا پینٹ شرٹ بڑا عجیب تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، آؤ میں دلا دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ کیوں؟ امام صاحب نے جو کہا تھا بچے کو اہمیت دو، تو اہمیت تو دینا ہے، پینٹ شرٹ لے لیا۔ پھر آج کل تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، میرا خیال پہلے یہ تھا کہ یہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کے یہ پینٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ غربت کی وجہ سے کہ کہیں ان کے پاس ہے نہیں، اور ترس آتا تھا کہ دیکھو ایسا جوان ہے، یہاں سے پینٹ پڑا ہوا ہے، یہاں سے پٹا ہوا ہے، یہاں سے پٹا ہوا ہے۔ پھر ایک دکان میں گیا، بالکل، میں نے کہا جی یہ آپ بیچتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا سلائی کا تو کروا لیتے۔ کہتے ہیں امیر صاحب یہ سلائی نہیں، یہ تو آج کل فیشن ہے، اس طرح بنوایا جاتا ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت۔ تو اب اس کا ہم نے نہیں کہا ہے کہ یہ اہمیت دو، بچے کو آپ نے اہمیت دینا ہے، فجر کی نماز میں ساتھ لے آئیں، نماز پڑھوائیں، لے جائیں، چلتے ہوئے اس کو بولیں بیٹا پڑھ لیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میرے نبی نے فرمایا تھا 3 دفعہ پڑھو، شام تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ خود بھی پڑھیں، بچے سے بھی پڑھوائیں، دوسری نماز میں، تیسری نماز میں لے کر آئیں۔ گھر میں فارغ ہیں، بیٹا ذرا مجھے قرآن تو سناؤ، مدرسے میں تم نے پڑھا تو ہیں، 2-3 آیتیں، ایک رکوع، کچھ تو پڑھو۔ پڑھا، 5-10 روپے، ماشاءاللہ آپ کا گھر نورانی ہو گیا، رحمت کے فرشتے آ گئے۔ یہ ہوتا ہے بچے کی تربیت، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور پھر پریشان نہیں ہونا اور ناراض بھی نہیں ہونا۔ پٹھان اور بچے کی تربیت کرے، دو کام کرتا ہے، 2 کام، یا احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے، جیسے دروازے سے داخل ہوتا ہے بچوں کو اٹھاتا ہے، وہ ڈس مارتا ہے، کیوں؟ پٹھان۔ اور یا پھر بیوی سے کہتے ہیں خبردار، پٹھان کا بیٹا ہے، جو کرے گا کرنے دو۔ وہ 10-12 سال کے بعد وہ اتنا بڑا سگریٹ، وہ چرس، وہ افیون، وہ فلان چیزیں پھر جاتے ہیں، ان سے تعویذ ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ناظم صاحب دیتا ہے، ہم نہیں دیتا ہے تعویذ۔ اس کی کیا تعویذ ہے؟ تعویذ تو ماں باپ کے پاس تھا، اس نے ان کو نہیں پلایا، نہیں کھلایا، نہیں تربیت کی، اب کہاں سے آ گیا؟ اب تو وہ معاشرے کا ناسور بن گیا۔ اندازہ کریں، میں قومیت پر بات نہیں کرتا، لیکن ایک آئینہ، کراچی میں آپ کے اس قوم کے کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کتنے آفیسر ہیں، کتنے لیکچرارز ہیں، کتنے پروفیسر ہیں، کیا نمایاں انجام انہوں نے دیا ہے، اور افرادی قوت کے اعتبار سے اس قوم سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکا ہے۔ وجہ توجہ ہی نہیں ہے، یا تو ہم احساس کمتری کا مبتلا کرتے ہیں، یا کہتے ہیں جی بچوں کا ناز کرو، اور اس کو بدتمیز بنا دیتے ہیں۔ تو درمیانی راستہ وہ اختیار کیا جائے۔ تو ایک اس میں یہ ہے کہ بچوں کے حاضری، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ بھی، آپ کے بچے، ہم نے آپ کے خاطر جمعے کے بجائے اتوار کی چھٹی کی ہے، ورنہ مدارس کی چھٹیاں جمعے کے دن ہوتی ہیں، اور ہمارے جو استاد ہیں ان کے دوستوں کی چھٹیاں جمعے کے دن، یہ جمعے کے دن پڑھاتے ہیں، ان کی چھٹیاں جمعے کے دن، ان کے دوست اتوار کے دن پڑھاتے ہیں۔ ان کو چھٹی کبھی ملتی بھی نہیں ہے، ان کی چھٹی ختم ہے۔ کیوں ختم ہے؟ آپ کے بچوں کی وجہ سے، کہ آپ جمعے کے دن ہماری چھٹی ہوتی تھی، اتوار کے دن آپ کہتے تھے شادی پہ جانا ہے، بچوں کو لے جانا ہے، آج جی سسرال جانا ہے، بچوں کو لے جانا ہے، ماموں کے ہاں جانا ہے، نانی کے ہاں جانا ہے، دادی کے ہاں جانا ہے، دوستوں کے پاس جانا ہے، پارک میں جانا ہے، فلان جگہ جانا ہے۔ تو 2 چھٹیاں ہم متحمل نہیں ہو سکتے تھے، مجبوراً ہم نے آپ کی بات مان لی، اتوار کی چھٹی کر لی۔ اس کے باوجود بھی آپ کے بچے اتوار کے علاوہ ہٹ کر بھی 1-2 چھٹیاں کر لیتے ہیں۔ کہاں گئے تھے جی؟ ماموں کے ہاں گیا، فلاں کام، امی کے ساتھ گیا، فلاں جگہ۔ ابھی میں نے یہ جو پہلے بیان تھا یا اس سے پہلے تھا، میں نے خواتین کو بھی بتایا، میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے بدھ بازار جانا، تمہارا کیا کام ہے پیر بازار جانا، تمہارے گھر میں تمہارا نوکر موجود ہے، تمہارا شوہر، اس کو بولو لے کر آؤ، تم تو شہزادی ہیں، تم تو ملکہ ہے، تم کیوں جاتی ہو؟ اب تمہیں یہ بات اچھی لگے یا کچھ بھی لگے، میں خود بھی نوکر ہوں، میرے گھر والے جو مجھے کہتے ہیں میں لے کر آتا ہوں، وہ میری خاطر بیٹھی ہے میرے گھر میں، تو آپ کی بیویاں بھی آپ کی خاطر بیٹھی ہیں، تو آپ پھر نوکری کریں،
بیویوں کو گھر بٹھائے. تو کبھی کوئی بچے آتے ہیں جی وہ ماں کے ساتھ جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ سبق کون پڑھے گا؟ تو ایک تو یہ ہماری چھٹی سے اتوار کو ہے، اور میں ذاتی طور پر اس میں بہت زیادہ سخت ہوں. یہ کبھی کبھی ناظم صاحب اور استاد مجھ سے چھپا بھی لیتے ہیں، جب اسے پھر مارتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتا ہے، اور ڈائریکٹ اس کے والد کو فون بھی کرتا ہے اور اس کو سناتا بھی ہے. تو یہ چھپا لیتے ہیں مجھ سے، ورنہ میرے اس میں نہیں ہے. چھٹی آپ کے بچوں کی اتوار کے دن ہے، بس صبح لے کر جائیں، شام تک آپ کی مرضی ہے، جہاں لے کر جائیں جو کریں. پیر سے لے کر ہفتے والے شام تک آپ کا بچہ مدرسے میں وقت پر آنا چاہیے. دوسری بنیادی بات کہ نماز ہر لباس میں ہو جاتی ہے، سبق ہر لباس میں ہو جاتا ہے، پڑھائی ہر لباس میں ہو جاتی ہے، لیکن ہر ادارہ اپنی شناخت کے لیے، نظم و ضبط کے لیے کچھ قانون بناتا ہے، کچھ اصول بناتا ہے. جس طرح بہت سارے اسکول ہیں ان کو اپنا یونیفارم بناتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے ہماری شناخت رہے. اب فوج ملک کا سب سے بڑا طاقتور ترین ادارہ ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے، طریقہ ہے، ایک وردی ہے. اب آپ اس فوجی سے کہہ دیں کہ جی آپ چوکی میں یہاں کھڑے ہیں تو سفید کپڑے پہن لیں، اچھے لگو گے سفید کپڑوں میں، وہ پہن لے گا. اور اگر وہ پہنے گا تو اس کا آفیسر اس کو چھوڑے گا، وہ کہے گا یہ میری شناخت ہے. اسی طرح ہر چیز کی. تو ہم نے شروع سے یہ ایک شناخت بنا لی تھی کہ لباس سفید، ایک کے بجائے دو جوڑے سلوا دیں اور صاف ستھرا رکھیں، بچے کو صاف ستھرا لباس میں بھیجیں. تو آپ بچے سے ہم کہتے ہیں جی آپ کا یونیفارم اسخا دے. بھائی اسخا دے تو ہم کیا کریں؟ میں جا کر دھو لوں اس کو؟ طریقہ تو یہی ہے نا. جب آپ کے بچے کا یونیفارم اسخا ہے تو پھر وہ میرے پاس بھیجو، میں دھو لوں اس کو. اس لیے کہ میں نے تو قانون بنا دیا ہے کہ ہر بچہ آئے گا سفید یونیفارم میں آئے گا اور صاف ہو کر آئے گا. یہ کام صاف کروانا یہ تو اس کی والدہ کا ہے، اور والدہ کو آپ کہو گے. جب آپ والدہ کو کہتے نہیں ہوں، آپ سفید لباس میں اور پاکیزہ لباس میں اس کو بھیجتے نہیں ہوں، تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا. پتہ نہیں کچھ دن پہلے میں نے ایک بچے کو کہا بھی تھا، میں نے کہا بچہ ایسا کر لو کہ تم میرے گھر میں جا کر اس کو بولو کہ مجھے کوئی بھی کپڑا دے دو، یا اپنا والا اتارو ہمارے گھر والوں کو دے دو، یہ دھوئے گا، سکھائے گا، پھر تمہیں دے دے گا. میں نے کہا یہ کر سکتا ہوں آپ. اور اگر ہم کسی بچے کو واپس بھیجتے ہیں تو گھر سے جواب آتا ہے کہ مولوی صاحب کو کپڑوں سے کیا ہے، جس کپڑے میں بھی ہو، سرخ پہنے، لال پہنے، پیلا پہنے، نیلا پہنے، سبق پڑھانا ہے، کپڑوں کو دیکھنا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں سبق نہیں پڑھانا ہے، کپڑوں کو دیکھنا ہے. مجھے نظم و ضبط پر اس کو لانا ہے، مجھے معاشرے کا اچھا انسان بنانا ہے اس سے. تو یہ بھی ایک مہربانی کریں، ایک کے بجائے دو اس کی یونیفارم سلوا لیں. مدرسے کے وقت میں آئے تو صرف اپنے یونیفارم میں اور صاف ستھرے میں آئے. اگلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہر انسان کو. تو کم سے کم اپنے بچوں کو لباس اسلامی دے دیا کریں، اپنے بچوں کے بال اسلامی بنوائیں. اب خواہش آپ کی ہوتی ہے، سزا بچے کو ملتی ہے. آپ بچے کو کہتے ہو جی اس طرح کا کٹ لگاؤ، ٹھیک. وہ کھانے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ ڈبل روٹی، ہاں، برگر. ہاں اب برگر کھانے کی چیز ہے، یہ کہتے ہیں جی بال برگر بنوا لو. تو بھائی برگر کھلانا ہے تو بچے کو وہ ڈبل روٹی برگر دے دو، بیٹا کھا لو، ایک کے بجائے 10 دے دو، کس نے تمہیں روکا ہے؟ لیکن آپ بال کیوں برگر بنواتے ہو؟ بال تو برگر نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، جانتے ہو عبداللہ ابن عمر کو؟ حضرت عمر کا بیٹا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا نوجوان کے یہ جو کپڑی کے بال ہوتے ہیں یہ اوپر کوٹے ہوئے ہیں اور یہ سارے بال اس نے منڈوا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قنزعہ کہتے ہیں، قنزعہ. اور فرمایا یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھ سے کہا جاؤ اسے کہو کہ اپنے بال برابر کر لو، یہ یہودیوں کا طریقہ تو ہے، یہ میری امت کا طریقہ نہیں ہے. اب ہمارے بچوں کے بال دیکھے صحیح ہے. اور اگر ہم کہیں کہتے ہیں مولوی صاحب کو بالوں کے ساتھ کیا کام ہے؟ مجھے تو تمہارے اور تمہارے بچوں کے آخرت کا کام ہے، بالوں کے ساتھ نہیں ہے. بال تو حجام کی دکان پر رہ جاتے ہیں، لیکن جو مجھے درد ہے، جو میرا کام ہے، وہ اس کی آخرت کے ساتھ ہے، وہ اس کی زندگی کے ساتھ ہے. تو یہ بھی کوشش کریں کہ ان کی وہ جو ساخت ہیں، بال ہیں، لباس ہیں، وہ حیا والا ہو، اسلام والا ہو. کبھی جمعے کے دن بچے سے کہہ دے پگڑی باندھ کے جاؤ، عادی بنے گا. کوئی اور بات اس طرح کہہ دو تاکہ اس کو پتہ چلے یہ میرے آباء و اجداد کی میراث ہیں اور اس پر مجھے عمل کرنا ہے. اور آخری بات جو ہمیں سب سے زیادہ پریشان کن ہیں، وہ بچوں کے لیے بھی ہیں، وہ بڑوں کے لیے بھی ہیں، وہ جوانوں کے لیے بھی ہیں، یہاں تک کہ وہ بوڑھوں کے لیے بھی ہیں، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، ناصور ہے معاشرے کا، وہ ہے موبائل. ہم پورا دن بچے کو ایک رکوع قرآن پاک کا ایک رکوع یاد کرواتے ہیں. مغرب کو استاد اس بچے سے قرآن پاک کی ایک رکوع سن لیتا ہے، اسپیشل یاد ہے، استاد بھی خوش ہوتا ہے، بچہ بھی خوش ہوتا ہے. جیسے گھر پہنچتا ہے وہ کہتا ہے دادا موبائل رکھ،
یہ اس کو موبائل دے دیتا ہے، وہ ڈرامے دیکھتا ہے، وہ گیم دیکھتا ہے، وہ دیکھتا 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 1 بجا 2 بجا، اور صبح آتا ہے سناؤ، نہیں آتا ہے، بھول گیا۔ اب استاد الگ پریشان ہے، میں نے تو رات کو یاد کروایا تھا، بچے بھی کہتے رات کو تو مجھے یاد تھا، کیا ہو گیا، کیسے بھول گیا؟ اب اس کو وہ یاد ہے، استاد نے کیوں دیکھا، اس نے کہا تمہارے پتہ فلاں آئی ڈی کھولو، فلاں یہ میں اس میں یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے، فلاں چیز کھولو یہ لگا ہوا ہے۔ مجھے موبائل کا طریقہ نہیں آتا ہے، چھوٹی سی بچی ہے اس کو پورا آتا ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے سب کچھ، میں حیران ہو جاتا ہوں اللہ کیا مصیبت ہے یہ۔ تو ایک درخواست ہے کہ اگر یہی روش 10 سے 20 سال آگے چلی تو 10-20 سال کے بعد ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہوگا؟ ضرورت کی چیز تھی، ضرورت کے لیے ایجاد ہو گئی تھی، اس پر ضرورت پورا کیا جائے، ضروری کام ہے آپ بات کر لیں ختم۔ اور پھر ہماری کمپنیاں دن میں کوئی پیکج نہیں ہے، اگر ہے 100 روپے کا 50 روپے کا کتنا کا، رات کے پیکج کہتے ہیں 5 روپے کا لگاؤ، 2 روپے کا لگاؤ اور 10 روپے کا لگاؤ، تو وہ غریب سے غریب آدمی بھی لگاتا ہے اور ساری رات اس میں چلی جاتی ہے۔ 2, 2:30, 3 بجے جب تہجد کے لیے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، میرے نوجوان موبائل ادھر رکھ کر اپنے سینے پر لگا خراٹے پڑتا ہوا سو جاتا ہے، فجر بھی چلی جاتی ہے، صحت بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ تو سب کے لیے مسئلہ ہے، لیکن جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ناصور ہے، اور پھر ہمارے وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے تو زہر ہے۔ آپ اگر ان کو بڑا موبائل لے کر دینا چاہتے ہیں تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ زہر کی ڈبی لے کر اس کو دے دیں، یہ اتنا نقصان دہ ہے۔ اور کبھی کبھار تو جب کوئی بچہ ہمیں پریشان کرنا شروع کرتا ہے تو دل بھرتا ہے کہ بھیج دو اس کو والد کے پاس، کہ جب تم حافظ نہیں بنوانا چاہتے ہو تو میں نے ٹیکا لیا ہوا، میں حافظ بنواؤں گا، میں پورا دن محنت کراتا ہوں، استاد کے سر پہ کھڑا ہوں، استاد تکلیف کرتا ہے آپ کے بچے کے حافظ بننے کے لیے، اور آپ جا کر اس کو موبائل پہ لگا لیتے ہو، میری ساری محنت کو ضائع کر لیتے ہو۔ کبھی کبھی دل درد سا کرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مہربانی کہ عام بچے بھی، عام نوجوان بھی کم سے کم موبائل، کم سے کم ضرورت کے لیے، اور جو بچے خواہ آپ کے اسکول میں ہیں خواہ آپ کے مدرسے میں ہیں ان سے موبائل الگ کر دیں، اس کے بجائے ان کو 10 جوڑے کپڑے دے دیں، اس کے بجائے ان کو نقد پیسے دے دیں، اس کے بجائے ان کو کھانے پینے کی کوئی بڑی ہوٹل میں جا کر ان کی دعوت کرائیں، یہ ناز کر لیں۔ لیکن یہ موبائل کی ناز یہ چھوڑ دیں۔ ہم نے تو تقریباً یہ 7-8 مہینوں سے اس نے ہمیں مفلوج کر دیا، سوچیں تو کیا سوچیں، کریں تو کیا کریں۔ تو یہ ایک مہربانی، آخری باتیں شاید آپ کو تلخ لگی ہوں گی، لیکن مجھے بھی موقع تھا، آج آپ لوگ آئے تھے، اور یہ محنت آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچے آپ کے ہیں، آپ کے بچے بنیں گے، میری قبر بنے گی، میری آخرت بنے گی، آپ کی قبر بنے گی، آپ کی آخرت بنے گی۔ یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ بچہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، تو ان پر توجہ دے دیں۔ اس کے علاوہ میں نے اس سے پہلے کبھی یہ درخواست کی نہیں ہے، لیکن جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، اور شروع میں نے بتایا تھا کہ کہانی وہی ہے کہ کفن چور مر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا لوگ مجھے کیسے یاد کریں گے، اس نے کہا بابا فکر نہیں کرو، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، میں ایسا آپ کا کام ایسا سنبھالوں گا کہ لوگ تمہیں یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے۔ اس نے کہا اچھا کیسے، میں تو کفن چوری کرتا۔ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگلا کفن چوری کرتا تھا، وہ مر گیا، دوسرا آتا تھا، وہ مردے کی بے عزتی بھی کرتا تھا، کفن بھی چھڑاتا تھا۔ اس نے کہا پہلا والا تو اچھا تھا، صرف کفن چھڑاتا تھا، یہ تو مردے کی بے عزتی بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آئے گا، وہ مردے کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے گا، تو لوگ کہیں گے یار وہ تھوڑی سی بے عزتی کر کے چلا جاتا تھا، یہ ظالم تو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور کفن بھی لے جاتا ہے۔ اس سے اگلا آئے گا، وہ مردے کو اٹھائے گا، باہر پھینکے گا، کفن لے جائے گا۔ لوگ کہیں گے ان سے پہلے والے تو اچھے تھے، قبر کے اندر تو رکھتے، یہ تو قبر سے بھی باہر ہے۔ ہمارے پاکستان کے حکمران یہی ہے، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک، ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اس پر ناراض ہو جائیں، ہو سکتے ہیں آپ میں سے بہت ساروں کے لیڈر بھی ہوں، میں بھی ایک سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی کوئی لیڈر ہے، لیکن جو اس دھرتی کا وفادار نہیں، جو اس دھرتی کے لوگوں کا وفادار نہیں ہے، واللہ میرا کچھ تعلق نہیں ہے ان سے۔ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈاکے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں ڈاکے؟ شوق ہے ان لوگوں کو ڈاکوں کا؟ یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے تو کیا یہ شوق کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ مجبور ہے، مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو جس طرح سارے لوگ حالات کے شکار ہیں، ہم بھی حالات کے شکار ہیں۔ اگر 50-100 روپے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہو جی وہ فیس بھی لیتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے، تو کیا کریں؟ یہ جو استاد ہیں یہ کوئی سانپ ہے، یہ کیا کھائیں؟ ان کے تمہارے طرح بچے نہیں ہیں، تمہارے بچوں کی طرح ان کی ضروریات نہیں ہیں۔ اور مجھے جو یاد لگتا ہے کہ حافظ نگاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہوئی تھی سن 2000 کے آخر اور 2001 کے شروع میں میرے خیال میں، اس وقت سے میں مدرسہ چلا رہا ہوں، تو 2001 سے ابھی تک کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال ہو گئے، ہاں 22 ہو گئے، 21 ہو گئے، جتنے بھی سال ہو گئے۔ اچھا، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آ کر بیٹھ کر یہ کہیں
इमाम साहब ये जो सारा चल रहा है, आपके पास अगर ज्यादा आता है तो हमें भी खिलाएं, अकेले क्यों खा रहे हो, हमें भी खिलाओ। तो अगर आपको कोई परेशानी है तो बताएं ना, हम भी आपके साथ हैं। ये बच्चे तो हमारे हैं, ये मोहल्ला तो हमारा है, ये इज्जत तो हमारी है, हम भी आपके दस्त बाजू बन जाएं। इन 21-22 सालों में आप में से किसी ने पूछा हो तो बताओ, मुझे जुटलाओ। और ये 20-22 सालों में मैंने आपके सामने कभी जोली फैलाई भी नहीं है। क्यों? एक वजह है, मेरा जो तजर्बा है, जो यहां जोली फैलाता है फिर वो इनके हो जाता है, जोली वहां फैलाई जाती है, और जब वहां फैलाता है अल्लाह पाक फिर उसके रास्ते निकाल देता है। तो कम से कम आप, जब आपकी परेशानियां हैं तो हो सकता है हम भी परेशानियों से गुजर रहे हो, हमारे लिए भी मसाइल हो, हमारे असातिज़ा के लिए भी मसाइल हो, बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी शायद उनको हम पूरा न कर सकते हो। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मस्जिद ऐसी बनी हुई हो कि शहर में उस जैसा किसी मालदार का बंगला न बना हुआ, ये मेरी एक तमन्ना है। क्यों? खालिक का घर है, मखलूक अगर अच्छा है, तमाम सहूलियात हैं, और खालिक के घर में न टूटी है, न नलका है, न पानी है, न छत है, न पंखा है, कुछ भी नहीं, न दरी है, ये कौन सी मखलूक हो गई? दरसगाह उनमें वो सहूलियात हो जो सहूलियात बच्चे को उसको घर में भी ना मिले, वो भूल जाए अपने घर की सहूलियात को, और मांगते भी हैं, एक दिन अल्लाह देगा भी। हो सकता है ये जो आजमाइशें हैं ये भी अल्लाह पाक की तरफ से कोई हिकमत हो, और इस हिकमत के पीछे अल्लाह पाक ने बहुत सारी खुशियां छुपाई रखी हो। तो इस मामले में कम से कम आपसे जितना हो सके उतना कर लिया करें। ये भी नहीं हो सकता है तो दुआएं तो हो सकती है ना, दुआएं हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो कम से कम दुआएं तो कर लिया करो। आप में से जो जवान है, मैं कसम से कहता हूं उनकी हर दुआ कबूल होती है, जवान मुस्तजाब दावत होता है। तो अगर ये जवान एक हफ्ता भी तसलसल के साथ मस्जिद और मदरसे की जरूरियात की दुआ करें, मुझे अपनी रब की कसम किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खालिक खुद अपने खजानों से करे। ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े हैं, अल्लाह पाक को इनसे हया आती है। इन्होंने कब मांगा है हमारे लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, बच्चों के लिए कब मांगा है? इनको तो अपना बच्चा याद होता है, फलाना खान, फलाना खान, फलाना खान, फलाना खान। और अल्लाह के बंदे, ये भी तो तुम्हारे खान है ना, इन खानों को भी याद कर लो। तो जब ये दुआ करेंगे, ये सफेद दाढ़ी वाले, अल्लाह पाक फरमाते मुझे हया आती है, तो कम से कम दुआ तो कर लिया करो। ये एक हक आपका बनता है, और इज्जत भी आपकी, आपके मोहल्ले की है, रौनक भी आपके मोहल्ले की है, और इसके जरिए से बहुत सारे मामलात से हमारे मोहल्ले बचे हुए भी हैं। इस बरकत की वजह से कि यहां कुरान पाक पढ़ा जाता है, तो उस बरकत की वजह से बहुत सारे मसाइल से हम बचे हुए भी हैं। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए।